اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو جو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی، اس کے بارے میں بات اور گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہی وعدہ سرکار دو جہاں، سرتاج انبیاء، فخر الرسل، ہادی سبل، فخر کون و مکان، وجہ کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی عالم، رحمت عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو وہی وعدہ یاد دلاتے ہوئے عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا، اے اللہ تو آج وہ اپنا وعدہ مجھ سے پورا کر۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ آج وہ وعدہ اپنا پورا کر دے۔ اگر آج تیری مدد نہ آئی تو یہ میرے سارے ساتھی جن کو میں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے اور بڑی قربانیوں سے، کسی نے مجھے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، ہر طرح ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، بڑی محنت اور مشکل سے میں نے یہ جماعت بنائی۔ اے اللہ، اگر آج تو نے میری مدد نہ کی تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عاجزی کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، اتنا روئے اللہ کے دربار میں۔ آخر اللہ پاک کی طرف سے مدد آ گئی، اللہ پاک کی طرف سے نصرت پہنچ گئی، اور اللہ پاک نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا جو اپنے نبی سے کیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں اللہ کی تعریف فرمائی۔ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وصدق وعدہ، اور اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے لشکر کو شکست دے دی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اکیلے اللہ نے کی۔ بدر کے میدان میں اللہ پاک تبصرہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو وہ وقت بھی یاد کرو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری مدد کی اور تم تھوڑے تھے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تھوڑے تھے، 313 کہاں اور 1000 کہاں، اور پھر یہ 313 ویسے ہی بغیر اسلحہ کے تھے، کیونکہ لڑنے کے لیے تو گھر سے چلے ہی نہیں تھے۔ گھر سے تو چلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے، ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زور نہیں دیا، جو اپنی مرضی سے آیا اس کو حضور لے آئے ساتھ، کیونکہ لڑائی تو مقصد ہی نہیں تھی، مقصد تو ایک قافلہ روکنا تھا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میری بیٹی بیمار ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تو میری بیٹی کا خیال رکھ، تیرے لیے یہیں بیٹھے بیٹھے ہی وہ ثواب ملے گا جو میرے ساتھ جانے والوں کو ملے گا۔ میری بیٹی کی دیکھ بھال کر۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وجہ ہے آپ رک گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کو بدری ہی مانا جاتا ہے۔ جو بدری صحابی ہیں ان میں ہی ان کو شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو حضور ہی نے روکا تھا، حالانکہ وہ گئے نہیں بدر میں۔ ایسے ہی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی ایسے ساتھی ہیں۔ یہ 8 صحابہ ایسے ہیں، 8 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو بدر میں گئے نہیں، لیکن ان کو بدری ہی مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کو حضور نے کام بھیجا تھا۔ حضور نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی تھی اور جگہ پہ، تو وہ بدر میں گئے نہیں مگر بدری ہیں۔ وہ گئے نہیں مگر ان کو حصہ دیا حضور نے مال غنیمت میں سے۔ اور بدری صحابی وہ ہیں جو بدر میں گئے، وہ صحابہ کرام ہیں جن کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو چاہے مرضی کریں ان کے کھاتے میں گناہ نہیں آئے گا۔ اتنا رتبہ ہے بدری صحابی کا، وہ کچھ بھی کریں تو ان کے کھاتے میں گناہ نہیں آئے گا، یعنی اول تو ان سے گناہ اب ہوگا ہی نہیں، اور اگر کوئی بات ہوئی بھی تو وہ توبہ کریں گے، اور جس کی وجہ سے اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو صحابہ کرام بدر کی طرف روانہ ہیں، اور کافر بھی آ رہا ہے پوری شان و شوکت کے ساتھ، دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ، اور اتراتا ہوا آ رہا ہے کافر۔ 10واں پارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم نے اس طرح نہیں نکلنا میدان میں کہ جس طرح کافر نکلے تھے اتراتے ہوئے اور شیخیاں مارتے ہوئے۔ آج دیکھ لیں گے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم نے اس طرح گھر سے نہیں نکلنا کہ جس طرح کافر نکلے تھے مکہ سے اتراتے ہوئے، شیخیاں مارتے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوئے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جب بھی تم نے میرے دین کے لیے نکلنا ہے تو تم نے عاجزی کرتے ہوئے نکلنا ہے، اس لیے کہ مجھے اترانا پسند نہیں ہے، مجھے بندے کی عاجزی پسند ہے، مجھے بندے کی عاجزی پسند ہے۔